إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني اللهم اکرمنی من نور الفہم واخرجنی من ظلمات الوہم۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے کیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر سکتی ہے؟ سابقہ خطبوں میں توحید اور شرک کے حوالے سے کئی باتیں ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی توحید کے مطابق ہوگا۔ تو بعض لوگ شبہ پیش کرتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر ہی نہیں سکتی۔ اس کے لیے وہ کچھ دلائل بھی رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ قرآن و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں، ساتھ ان دلائل کا جائزہ بھی لیتے ہیں جو بعض لوگوں نے پیش کر رکھے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ غور کریں کہ جو مشرکین مکہ تھے ان میں کیا خرابی پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکین کو نجس قرار دیا اور کہا انما المشرکون نجس، بے شک مشرک پلید ہے۔ تو ان میں اصل خرابی کیا تھی، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کو مانتے نہیں تھے یا اللہ تعالیٰ کو رب نہیں جانتے تھے۔ آپ نے سابقہ خطبوں میں یہ بات سنی ہے، سابقہ لیکچرز میں، کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، رب ہونا مانتے تھے، اصل میں الوہیت میں وہ شرک کرتے تھے۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب مشرکین مکہ کو کوئی مشکل بنتی تھی، کوئی پریشانی پہنچتی تھی، تو وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، جیسا کہ سورۃ یونس آیا نمبر 22 میں ہے، اسی طرح سورۃ لقمان آیا نمبر 32 کے اندر ہے، اسی طرح سورۃ عنکبوت آیا نمبر 65 میں ہے کہ جب مشرکین کو کوئی بھی پریشانی پہنچتی تھی تو خالصتاً اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے مشکلات میں، تو پھر مشرک کیسے بنے؟ اصل میں وہ مشرک اس لیے بنے کہ جب زیادہ مشکلات بنتی تھی تو اللہ تعالیٰ کو صرف پکارتے تھے، باقی اوروں کو بھی ساتھ پکار لیتے تھے، اوروں سے بھی مدد مانگ لیتے تھے۔ بڑا مشہور قصہ ہے، سنن نسائی میں 4072 نمبر روایت ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، جب مسلمان ہوئے تو اپنا قصہ ذکر کیا کہ میں کیسے مسلمان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر وہ کشتی میں سوار ہو گئے، وہ کشتی بھنور میں پھنس گئی،
تو कश्ती वालों ने कहा अखलिसू, अब यहाँ इखलास से दुआ करो, फ़इन्ना आलिहतकुम ला तुगनी अनकुम शैया हाहुना, यहाँ जो तुम्हारे माबूद हैं वो कुछ भी तुम्हारा फायदा नहीं कर सकते। तो इकरिमा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा वल्लाहि ला इल्लम युनज्जिनी मिनल बहरी इल्लल इखलास ला युनज्जिनी फिल बर्री गैरू, कि अगर इस समुंदर में इखलास के अलावा कोई चीज निजात नहीं देती, यानी खालिसतन अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही पुकारना पड़ता है, तो फिर जो खुश्की है उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई और निजात नहीं देता। यानी अगर मुशरिकीन मक्का कश्तियों में फंसते थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते थे, तो बाहर जाके अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और से मदद कैसे मांग सकते हैं। इकरिमा बिन अबी जहल ने ये कहा अल्लाह अगर मेरे लिए ये मुमकिन हुआ कि मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला जाऊं तो मैं जाके कलिमा पढ़ूंगा और मुसलमान हो जाऊंगा। इस वाक़े से क्या साबित होता है कि मुशरिकीन मक्का ये जानते थे कि यहाँ जो मुश्किल है ये हमारे माबूदाने बातिला जो हैं, जो हमने माबूद बना रखे हैं, वो दूर नहीं कर सकते, यहाँ सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह रब्बुल आलमीन को इखलास से पुकारते थे लेकिन मुश्किल में, बाकी जब आसानियों में होते थे औरों को भी साथ शरीक कर देते थे। यही मामला आज मौजूदा दौर में आप गौर करें ना तो आपको मिलेगा कि मुश्किल बनती है, हम औरों को पुकारते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों को पुकारते हैं, कोई अंबिया को पुकारता है, कोई औलिया को पुकारता है, कोई अली रजी अल्लाह अन्हु को मुश्किल कुशा कह के पुकारता है, जाने या अली के नारे लगाता है, कोई अल मदद या गौसे आजम दस्तगीर कहता है, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी पुकारता है, कोई कहता है मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती को कि मेरी कश्ती पार लगा दे, कोई अपनी किस्मत खरी करवाने के लिए बर्री बर्री सरकार बरी की जो है ना तराने गाता है। ये सारी चीजें चीजें क्या हैं, ये मुशरिकीन मक्का का अंदाज देखें और मौजूदा कलमा पढ़ने वाले का अंदाज देखें तो आपके लिए ये मसला वाज़ेह हो जाएगा कि वो क्या करते थे। और एक शिरक की वजह ये भी, हम अगर पूछें कलमा पढ़ने वालों को कि आप इनको क्यों पुकारते हैं, कोई नबी को पुकारता है, कोई सहाबा को पुकारता है, को अली रजी अल्लाह अन्हु को पुकारता है, कोई हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हुमा को पुकारता है, को औलिया को पुकारता है, हम पूछते हैं इनको क्यों पुकारते हैं, तो कहते हैं इनके असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको ये शानें बख्शी हैं कि ये हमारी पुकार सुन सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं। अब गौर करें कि ये अकीदा क्या मुशरिकीन मक्का का नहीं था। सही मुस्लिम में 1185 नंबर हदीस में है, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया है कि मुशरिकीन जब तलबिया पढ़ते थे तो तलबिये में ये कलिमात कहा करते थे लब्बैक ला शरीक लका, कि तेरे अलावा अल्लाह कोई शरीक नहीं है, हम तेरे लिए हाजिर हुए हैं। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात सुनते तो कहते तुम्हारी हलाकत हो, यहीं ठहर जाओ, यानी इन्हीं कलिमात पे इक्तिफा करो। जब ये आपने कह दिया लब्बैक ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं, तो इतना ही कहो। लेकिन साथ वो कहते इल्ला शरीकन हुआ लक तमलिकुहु व मा मलक, अल्लाह वैसे कोई तो तेरा शरीक नहीं है सवाए उस शरीक के कि जिसे तूने खुद ही यानी बादशाह दे दी है या उसके हाथ में कंट्रोल तूने दिया है, और जिस चीज का भी वो मालिक है वो भी तेरे ही इख्तियार में है ये सारी चीज। मतलब ये उनका अकीदा था कि ये जो हमारे माबूद हैं सुनते हैं तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको अता किया है। आज के कलमा पढ़ने वाले का भी हाल यही है, कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको चीजें ये अता कर दी हैं, इनके पास खुद नहीं हुआ कुछ भी। तो ये याद रखें, हम नहीं कहते कि ये जो औलिया हैं ये गुमराह थे नौजुबिल्ला, या और कोई तबसरा करें, सहाबा भी थे और अहले बैत के अफराद भी थे जो खुद बहुत तौहीद परस्त थे, लेकिन लोगों ने उनको अल्लाह के मद्दे मुकाबिल ला खड़ा कर दिया, अंबिया को अल्लाह के मुकाबिल खड़ा कर दिया। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम में जो शिर्क का आगाज हुआ उसकी वजह भी यही थी, नेक लोगों को अल्लाह के बराबर कर दिया,
ان کو اپنی حاجت روائی کے لیے پکارتے تھے، مشکل کشائی کے لیے پکارتے تھے، انہیں کہتے تھے ہماری آپ مدد کرے۔ یہ جو پانچ بت آتے ہیں ان کے مشہور تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں، آپ 29ویں پارے سورت نوح کے اندر پڑھے نا، تو ہمیں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، پانچ بتوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو بخاری کی حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا تھا اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ جو پانچوں تھے یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں، یعنی وہ نیک تھے، لوگوں نے انہی کو اللہ کے مقابل کر کے پکارنا شروع کر دیا، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط تھے۔ ایک آدمی نے آگے کہا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند معاملے پیش کیے تو آپ نے اس حوالے سے چند باتیں کی، تو اس نے کہہ دیا ماشاء اللہ ہوا شیطان، جیسے آپ چاہیں اور اللہ چاہے، جیسے اللہ چاہے اور جیسے آپ چاہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پہ جب اس آدمی نے یہ کہا ماشاء اللہ ہوا شیطان، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں، جیسے ہمیں آج کے کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں نا اللہ نبی وارث، یا جو اللہ اور اس کا رسول چاہے، اس طرح کی کلمات اور جملے، اس طرح کی باتیں آج بھی موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا تھا، یہ مسند احمد کی حسن سند سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ادا، کہ تو نے مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا ہے، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے، تجھے یہ کہنا چاہیے ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلا چاہے۔ تو یہاں یہ بات ہم چند آیات پڑھتے ہیں، کیا اس امت میں شرک آ سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ شرک کی ڈیفینیشن سابقہ لیکچر کے مطابق ذہن میں رکھیں اور اسی طرح یہ آیات پڑھیں جو شرک کی مذمت میں ہیں، ان پہ غور کریں گے تو آپ کے یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ اس امت میں شرک آ سکتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ انعام آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو آپ اسے نہ کھائیں۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یہ بات کہی شیطان اپنے اولیاء کی طرف وہی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، کہا اگر تم نے ان کی اطاعت کری تو تم مشرک بن جاؤ گے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو مشرک بن جاؤ گے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں شرک کی طرف جانے کا امکان موجود ہے۔ اسی طرح صورت حج میں کیا فرمایا آیا نمبر 30 اور 31 میں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف یکسوئی کی بات کی ہے اور کہا مشرکین میں سے نہ تم ہو جانا، جو شرک کرے گا گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہے۔ تو یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے کہ شرک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، سورۃ روم آیت نمبر 31 میں، کہ نماز قائم کرو مشرکوں سے نہ ہو جاؤ۔ تو اس کا کیا مفہوم نکلتا ہے؟ اگر نماز قائم نہیں کرو گے تو مشرکوں سے جا ملو گے۔ اسی طرح سورۃ الممتحنہ میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا آیت نمبر 12 میں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اے نبی اگر تیرے پاس مومنات آئیں اور اس بات پہ بیعت کرنا چاہیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی اللہ کے ساتھ اور چوری نہیں کریں گی، آگے چند باتیں، تو کہا آپ ان سے بیعت لے لیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ شرک کا امکان تو موجود ہے، لیکن اگر وہ اس بات پہ بیعت کریں گے وہ شرک نہیں کریں گی تو آپ ان سے بیعت لے لیں۔ یہ تو نہیں کہا کہ آپ تو شرک نہیں کریں گی، پھر یہ بات کرنا ہی بے فائدہ ہو جائے۔ اور اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے گا اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ دور کا گمراہ ہو گیا۔ تو دیکھیں اس آیت پہ غور کریں، اگر تو معاملہ کریں یہودیوں کا یا عیسائیوں کا، وہ تو حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو اس امت کا یہودی ہو یا نصرانی ہو، وہ میرے حوالے سے سن لے، اسے پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بھی، پھر اس حال میں فوت ہو کہ وہ میرے شریعت پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان نہ لائے، کہا الا کان من اصحاب النار، مگر وہ آگ والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو مطلب کیا ہے، اگر یہودی اور عیسائی وہ بات نہ مانیں گے، وہ حق سے انکار کریں گے، تو جنت سے محروم ہو جائیں گے، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو مطلب ہے وہ تو انکار سے ہوئے، تو کون ہے جو شرک کی وجہ سے گمراہی میں چلا جائے گا اور جہنم کا ایندھن بنے گا؟ ظاہری بات ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بھی شرک کر سکتا ہے۔ اس بارے میں ہم دو آیات پڑھتے ہیں جو بالکل صریح ہیں اس حوالے سے، تو پھر انشاءاللہ ہم احادیث کی طرف بھی آتے ہیں۔ سورہ یوسف آیہ نمبر 106 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کو کوئی مانتا تو ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا الہ ہے، لیکن اوروں کو بھی ساتھ کھڑا کر دے تو یہ شرک کی صورت بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح سورۃ انعام آیہ نمبر 82 میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لے آئیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کا التباس نہ کریں، اپنے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ملائیں، تو کہا یہ لوگ امن والے ہیں، ان کو امن ملے گا اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آیت اتری تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے کہ جس سے ظلم نہیں ہوتا؟ ظلم تو ہر کسی سے ہو سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمان کا قول ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بیان فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ لقمان نے کہا تھا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم، اس سے مراد شرک کا ظلم ہے، کہ ایمان لا کر جو شرک نہ کرے گا وہ امن میں رہے گا۔ تو اس سے کیا مطلب معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی شرک بھی کر سکتا ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ نے بات ذکر کی، وگرنہ یہ بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں جو حدیث نمبر 9 ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اسلام اس چیز کا نام ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ شرک نہ کرے۔ تو اگر شرک ہو جائے تو اسلام نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کلمہ پڑھنے والا شرک کر سکتا ہے، اسی لیے تو کہا کہ اسلام اس کا نام ہے عبادت اللہ کی کرنی ہے، شرک نہیں کرنا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے 2 دن کھلتے ہیں، سوموار کے دن بھی دروازے کھلتے ہیں اور جمعرات کے دن بھی دروازے کھلتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو بخش دیتے ہیں لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اسی لیے تو فرمایا جو شرک نہیں کرتا اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، اور جو شرک کرنے والے ہیں وہ معاف نہیں کیے جاتے۔ خاص فرمایا ہاں کچھ افراد ہیں کہ جو آپس میں بغض رکھتے ہیں ان کی معافی نہیں ہوتی، ان کا معاملہ معلق کر دیا جاتا ہے، جب تک صلح نہ کریں ان کے معاملے کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پچھلے درس میں آپ نے لیکچر میں یہ بات سنی تھی، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم اگر تیری میرے ساتھ اس حال میں ملاقات ہو تو تو زمین کے براؤ کے مطابق غلط لے کے آئے، لیکن ملاقات اس صورت میں ہو لا تشرک بی شیئا، تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اور بڑے بڑے جرم تیرے پاس موجود ہو لیکن یہ شرک والا گناہ نہ ہو، تو کبھی قرابی مغفرہ، تو میں زمین کے براؤ کے مطابق تجھے مغفرت عطا کر دوں گا۔ تو مطلب اس سے بہت ہی واضح ہے کہ شرک کا امکان تھا، گناہ میں شرک آ سکتی، یعنی گناہوں میں شرک والا گناہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شرک والے گناہ سے بچ جائے تو اللہ رب العالمین اس کو مغفرت عطا کر دیں گے۔ یہی اس مسلم میں یعنی روایت اور سیاق موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلایا تو وہاں اللہ رب العالمین نے کچھ انعامات کیے، ان انعامات میں سے 3 بنیادی انعام جو
अहादीस में बयान हुए हैं, इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने भी बयान किए कि 3 चीजें नबी पाक अलैहिस्सलाम को दी गई। एक तो 5 नमाजें दे दी गई, इसी तरह सूरत बकरा की आखिरी आयत दी गई, और तीसरी जो खूबी दी गई है वो है गुफिरा लिमन लम युशरिक बिल्लाहि मिन उम्मतिही शैया। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और को नहीं पुकारता, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता, तो अल्लाह ताला ऐसे तमाम अफराद को माफ कर देगा। तो इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इस कलाम का मतलब ये है, मफहूम ये है, मम माता मिन हादिहिल उम्मा, जो भी इस उम्मत में से फौत हो लेकिन वो मुशरिक ना हो, शिरक करने वाला ना हो, गुफिरा लहू, तो उस शख्स को माफ कर दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल वादे मतलब है कि जो इस उम्मत में से शिरक नहीं करेगा अल्लाह उसको माफ कर देगा, और जो इस उम्मत में से शिरक करेगा उसकी बख्शिश नहीं होगी। अब जो लोग ये कहते हैं ना कि ये उम्मत शिरक नहीं कर सकती, इस जुमले ने बहुत ज्यादा लोगों को तौहीद से दूर कर दिया। वो एक रिवायत पेश करते हैं सही बुखारी से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा, मा खाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी वलाकिन अखाफु अलैकुम अन तनाफसू फीहा, कि मुझे इस बात का खतरा नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, मुझे इस चीज का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद मुशरिक बनोगे। हाँ, मुझे ये डर जरूर है कि मेरे सहाबा तुम मेरे बाद दुनिया में रगबत करने लग जाओगे। तो ये कहते हैं कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे तौर पे कह दिया जी मुझे तुम पर शिरक का कोई खौफ नहीं रहा। तो इसमें पहली बात तो ये कि शारहीन ने क्या कहा है। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात तो ये कही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से जो कहा ना कि तुम मेरे बाद शिरक नहीं करोगे, तो ये वाजे हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा शिरक नहीं करेंगे। फकान कज़ालिका, इसी तरह हुआ कि नबी पाक अलैहि सलाम के जाने के बाद कोई भी सहाबी मुशरिक नहीं बना। दूसरा इसका मफहूम ये है कि सारी उम्मत यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों को कह रहे हैं। ये हदीस पे दोनों जुजों पे गौर करें, एक है मेरे बाद शिरक नहीं करोगे, दूसरा दुनिया में रगबत रखने लगोगे। तो बताएं क्या सारी उम्मत दुनिया में रगबत रखने वाली है? बड़े बड़े आइम्मा के नाम लें, बड़े बड़े अहले बैत के अफराद के नाम लें, सहाबा के नाम लें, और औलियाए के नाम लें, सलफ सालिहीन के नाम लें, क्या सारे ही दुनिया में रगबत रखते थे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तमाम उलमा कहते हैं कि कई लोग ऐसे थे जो दुनिया से बेरगबती इख्तियार करने वाले थे। तो इसका मफहूम फिर क्या हुआ? मतलब ये है कि सारी उम्मत एक ही वक्त में शिरक पर जमा नहीं हो सकती। ये मतलब हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतुल बारी में जिक्र किया कि बिल मजमू तमाम अफराद अल्लाह ताला उनको शिरक से महफूज रखेगा। एक उम्मत, जैसा कि हदीस आती है ना सही बुखारी में, दीगर कुतुब हदीस में भी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत में से एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी, मेरी उम्मत में से एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा, किसी मुखालिफ की मुखालफत उसे नुकसान नहीं देगी हत्ता कि अल्लाह ताला का हुक्म क़यामत आ जाए। मतलब क्या है कि एक उम्मत हमेशा हक पर कायम रहेगी, बाकी कुछ लोगों में शिरक भी आएगा, जैसा कि आया भी है, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला हम सब को उससे महफूज रखे। यही मफहूम जो हनफी एक आलिम है बदरुद्दीन ऐनी, उन्होंने उम्दतुल कारी में जिक्र किया। यही मफहूम मुल्ला अली कारी ने मिरकात में जिक्र किया है। यही मफहूम इरशादुस सारी में अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद अल कस्तलानी ने जिक्र किया है, और किरमानी ने शरह सही बुखारी में भी यही बात लिखी है, वन्नहा ला तरतद्दु जुमला फक़द असमहा मिन ज़ालिका, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का मफहूम ये है कि सारी उम्मत इकट्ठी मुर्ताद नहीं हो सकती, इकट्ठी शिरक की तरफ नहीं जा सकती। तो वाकईतन अल्लाह ताला ने महफूज रखा कि एक उम्मत हमेशा हक पर कायम रहने वाली है। तो ये एक तो ये मफहूम है ना उलमा के। बाकी हदीस की वजाहत हदीस करती है, इन हदीस युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, ये उसूल है कि हदीस का बाज बाज का जो है ना वजाहत करने वाली है, बाज हदीस बाज अहादीस की वजाहत करने वाली है। तो हम अहादीस से पूछते हैं क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शिरक हो सकता है कि नहीं? सुनन नबी दाऊद में 4252 नंबर हदीस है और उसकी सनद सही है। सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया
لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں۔ وحتی تعبد قبائل من امت تعبد قبائل من امت الاوثان، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے بت پرستی نہ کرنا شروع ہو جائیں۔ تو کیا مفہوم واضح ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے چند قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں اور بت پرستی نہ شروع کر دیں۔ تو یہ تو بالکل واضح ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرک ہو سکتا ہے۔ قیامت کے قریب ویسے بھی کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے، مشرکین کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، بت پرستی شروع کر دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو بشارت دی گئی ہے کہ جو شرک کی حالت میں فوت نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، وہ ساری روایات اسی بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ امت میں شرک ہو سکتا ہے لیکن جو اس سے بچ گیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی احباب سے سنی ہوگی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، کہ بندہ مسلمان ہو، اسلام والا ہو، فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے 40 افراد کھڑے ہو جائیں، 40 افراد اس کا جنازہ پڑھیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یشرکون باللہ شیئا، وہ 40 افراد اس طرح کے ہوں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں۔ تو فرمایا الا شفعہم اللہ فی، اللہ تعالیٰ ان 40 افراد کی سفارش مان کر، ان کی دعا قبول کر کے لوگوں کو، اس مرنے والے کو بخش دیتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ اگر شرک نہ کرتا ہو 40 افراد اس پہ جنازہ پڑھ دیں تو بندہ بخشا جائے گا، لیکن اگر شرک کرتا ہو تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ تو بالکل واضح مطلب ہے۔ مگر نہ یہ باتیں، اگر امت میں شرک نہیں ہو سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بے معنی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے، پہلے بھی آپ نے سنی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا اختیار دیا کہ وہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو فرمایا ہر نبی نے جلدی کی، دعا فرما لی، لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کی سفارش کے حق کے لیے جو ہے نا اپنے پاس محفوظ رکھی کہ میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فہی نائلۃ انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، وہ میری سفارش، وہ میری دعا ہر اس شخص کو لگ جائے گی، ہر اس شخص کے حق میں قبول ہوگی جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ تو مطلب کیا ہے؟ جو شرک نہیں کرتا میری امت میں سے، قیامت والے دن میں اس کے حق میں سفارش کروں گا۔ تو اس کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ جو امت میں سے شرک کرنے والا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جو ہے نا محروم ہو جائے گا۔ تو واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرک پایا جاتا ہے۔ تو اس میں کئی صورتیں ہیں۔ جب ہم نے یہ سمجھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں عطا کر دیں، اللہ کے پیغمبر بھی کچھ کر سکتے ہیں، تو کئی طرح سے اس امت میں شرک موجود ہے۔ سب سے جو بنیادی جو کام ہے دعا والا، پکار والا، پکارتے ہیں اس نظریے سے کہ اللہ کے نبی ہماری بات سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار رکھتے ہیں اور ہماری بات کو قبول بھی کر سکتے ہیں۔ اس نظریے نے انسان کو بہت زیادہ توحید سے دور کر دیا۔ آپ قرآن مجید میں پڑھ کے دیکھ لیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے وہ دلیل نہیں رکھتا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو کہیں فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہ پکارنا وگرنہ عذاب پانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان لوگوں کو نہ پکارو جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو ایک جگہ کیا فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، جن سے تم پکارتے ہو وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، اگر تم پکارو گے وہ تمہاری دعا نہیں سن سکتے، اگر سن بھی لیں تو وہ تمہاری دعا قبول ہی نہیں کر سکتے۔
تو یہ ساری آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دعائیں نہیں قبول کرنے والا، نہیں سننے والا۔ سورۃ احقاف آیت نمبر 5 میں فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول ہی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو ان کے پکار سے ویسے ہی غافل ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جس سے مراد بت ہیں، حالانکہ قرآن مجید اگر پڑھا جائے تو قرآن تو یہ نہیں کہتا کہ وہ بت ہیں، وہ مورتیاں ہیں صرف۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 194 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تمہاری طرح ہی بندے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو دعا والا پکار والا معاملہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ مدد طلب کرنے والی صورتحال، اس وجہ سے انسان بہت ہی زیادہ گمراہ ہوئے ہیں۔ جب یہ نظریہ درست ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بندے کی دعا سنتا ہے، قبول کرتا ہے اور بندے کی مدد بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بیشتر مقامات پہ اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ایک ہے کہ انسان تحت الاسباب، یعنی اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد لے لے۔ وہ تو پیغمبر بھی یہ بات کہہ لیتے تھے، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف میرا مددگار بن جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، ٹھیک ہے، اور ایسے کاموں میں مدد نہ کرو کہ جو گناہ والے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب زوم کی کلاس میں جو ہے نا وہ ابھی کلاس زوم کی بند ہو جائے گی، تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ واٹس ایپ پر سوال و جواب لے لیجیے۔ کتنے منٹ باقی ہیں؟ جی زوم کی کلاس بند ہونے کتنے منٹ والی رہ ہے، گئے ہیں؟ یہی منٹ چل رہا ہے، زوم کی کلاس بند ہو جائے گی، پھر آپ واٹس ایپ پر سوال و جواب لے لیجیے گا۔ جی انشاءاللہ ابھی پھر مختار کل اور استمداد استعانت کے حوالے سے جو باتیں انشاءاللہ آئندہ کسی لیکچر میں ذکر کر دی جائیں گی۔ بنیادی طور پہ آج کی جو بات تھی کہ امت محمدیہ شرک کر سکتی ہے، اس حوالے سے قرآن مجید کی آیات پیش کی گئی ہیں اور احادیث پیش کی گئی ہیں، اس کو مد نظر رکھیں اور اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔